وفادار نیک صحابہ جو ہیں ان کے فرامین، وہ یہ 4 کتابیں ہیں، انہیں کتب اربع کہتے ہیں. لیکن ہمارے اہل سنت بانیوں کی طرح ہمیں سیاہ نہیں کہتے کہ ان کی مطلب صحیح البخاری کی ہر حدیث صحیح ہو، جیسا کہ آپ کا اعتقاد ہے. میں بات واضح کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک اصول کافی ہو، ملیہ فقی ہو، تحصیل الاحکام ہو، استبصار ہو، کوئی روایت، کوئی تاریخی حوالہ، کوئی حدیث اس وقت تک ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک وہ قرآن پاک سے مطابقت نہ رکھتی ہو. کہ خود اصول کافی میں 9 حدیث ہیں نبی پاک کی آج سے مروی ہیں کہ چھٹے امام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ فما خالف کتاب اللہ فردوہ وما وافق کتاب اللہ فخذوہ. بہت ساری روایات ہوں گے، لوگ منافقین بھی ہوں گے ہماری طرف نسبت دیں گے جھوٹی، جو روایت قرآن کے ساتھ مطابقت کرتی ہے اسے آپ قبول کریں گے، جو مطابقت نہیں کرتی اسے رد کرنے ہیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کتب اربع ہیں لیکن ہم ان کو قرآن پر تولتے ہیں یا قرآن کے مطابق جو روایت ہو اسے لے لیتے ہیں، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ وہ سن پر بحث کی جائے، منطوق مفہوم پر، وہ الگ بات. یہ کتابیں ہیں 4 میں نے عرض کر دی. میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے بھائی کہ اللہ کا قرآن تو مشترک ہے میرے اور آپ کے درمیان، اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کیجیے، رسول کی اور اولی الامر کی. یہ تینوں حکم، تینوں اطاعتیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے. کسی بھی دور میں کوئی شخص اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے اور اولی الامر کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ تینوں باتوں کے، تینوں کے احکام ہمیں یقینی طور پر ملنے چاہیے. اس طرح اللہ کی بات یقینی طور پر قرآن مجید میں جمع ہے، اس طرح رسول کی بات یقینی طور پر کسی کتاب میں جمع ہونی چاہیے، اور یقینی طور پر اولی الامر کی بات بھی کسی کتاب میں جمع ہونی چاہیے. اگر رسول قرآن کے خلاف بولے تو یہ ممکن ہی نہیں، اور جس کتاب میں یہ ثابت ہو کہ رسول نے قرآن کے خلاف بولا ہے تو کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رسول کی کتاب کہی جائے. اب گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آپ کو آل محمد سے ملی ہے، اگر اس کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے اور وہ کتاب ہمیں دکھائیے گا. پہلے تو وہ کتابیں ضرور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پہلا مطالبہ تو یہی. لیکن یہ ہے کہ وہ کتابیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں، آپ پہلے بھی کئی مباحثات میں ہوں گے. میں نے تشریح مباحثات اتنے زیادہ نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آپ نے پہلی بات بیٹھتے ہوئے کہی ہے کہ آپ ہم اپنی کتابیں آپ کو نہیں، ہم آپ کی کتابیں دکھائیں گے اور آپ ہماری کتابیں دکھائیں گے. نہیں، اب ایک ہی بات کیجیے، انہیں کرنے دیجیے تاکہ مزہ خراب نہ ہو. جب آپ نے کرنی پھر آپ کو بہت باتیں بھائی کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی، انہیں تو مجھے بولنے دیجیے. میں بڑے تحمل اور پیار سے کرنا چاہیے، بڑی محبت سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جب ان کو دل چاہے یہ بھی کریں اور بعد میں پہلے ہماری ختم ہو جائے. یہ بات ہو جائے میں یہ عرض کرتا ہوں، چونکہ بھائی نے بتایا تھا، فون پہ بھی بات ہوئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، مدد اور وسیلے پہ بات ہوئی. ہم شیعہ حضرات کا میں آپ کو عقیدہ بتا دیتا ہوں. ہم شیعہ حضرات یا رسول اللہ مدد کہیں، یا علی مدد کہیں، یا حسن مدد، یا حسین مدد کہیں. اس وقت پیچھے کچھ اور تھا، میری میں عرض کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ اس لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی یاد پاک علیہ السلام سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں نا تو انہیں نہ تو خدا سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک کو یا نبی کی آل کو خدا کہے وہ قرآن کا مخالف ہے. جو مدد مانگتے ہیں یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہے، اور وسیلے کے اب یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. تو ہم اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں یہ جناب کو آپ کی کتابوں سے ثبوت دیں گے
کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، رسول کی اطاعت یہ ہے کہ رسول نے خود وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا فرمایا ہوا ہے، اور اولو الامر کی اطاعت یہ ہے کہ انہوں نے بھی وسیلہ حدیث میں آیا اپنے ابا طاہرین سے جو آل محمد نے نقل کی ہے۔ تو یہ میں جناب کی خدمت دین کی بات کروں، میری بات سنیں، ایک دین کی بات کروں، دین کی بات ہے، دین وسیلہ اور مدد دین ہے۔ اب یہ کہ مدد کا موضوع جو ہمیں کہا گیا میرے اور آپ کے درمیان، ہم دونوں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، آپ بھی دعوے دار ہیں اسلام کی، میں بھی دعوے دار ہوں، ہمارے درمیان قرآن کی ایک آیت موجود ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اولی الامر کی اطاعت کیجیے۔ اب آپ نے دلیل دینی ہے، اللہ کی بات پیش کرنی ہے، رسول کی بات پیش کرنی ہے، اولی الامر کی بات پیش کرنی ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی بات کہاں سے ملے گی۔ میں کتاب اٹھاؤں کہوں جس میں اللہ کی بات ہے تو آپ کہیں نہیں، اللہ کی بات اس میں نہیں ہے، اللہ کی بات اللہ کے قرآن میں ہے۔ جی جی۔ دوسری بات آئی اب رسول کی بات، آپ وسیلہ ثابت کرنے کے لیے رسول کی بات پیش کریں گے، اب اس کے لیے آپ کہیں گے یہ کتاب، تو پہلے ہم طے ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کتاب میں ملیں گی، پھر آپ ثابت کریں گے اولی الامر سے، پھر ہم اولی الامر سے آپ کس کو کہتے ہیں کہ کون سی کتابوں میں رسول پاک کی باتیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرے بارے میں ہے، ہمارے نزدیک امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث جو قرآن کے مطابق تھی، جو سندن صحیح تھی، ان دو علماء کرام نے اپنی کتاب میں جمع کر دی۔ جی جی۔ باقی کتب میں احادیث ہے اور اس میں جو ہے نا دیگر علماء نے فیصلہ کیا سندن یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، ہم ان صحیح اور ضعیف کے پابند ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ جی۔ آپ اگر ان کو اصول مانتے ہیں، آپ ان کو اگر حجت مانتے ہیں، ان کو رسول کی بات مانتے ہیں، تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں جی اس میں یہ بات آگے میں مانتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں رسول کی بات تو اس میں سے میں تو نہیں لیتا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک رسول کی بات کہاں سے ملے گی؟ یہ ٹھیک ہے، میرا سوال سمجھایا نہیں میں؟ ٹھیک ہے، سوال میرا یہ سوال میں اس کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں نا، میں نے جو کتابوں کے نام لیے ہیں نا پہلے مجھے دکھائیے گا تاکہ میں دیکھوں کہ رسول کی بات ہے بھی یہ نہیں۔ بھائی رسول کے بعد اب میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بخاری دکھائیے۔ میں نے ذمہ لگایا تھا کہ بخاری بھی لے کے آنی پڑے گی، میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ میں آ رہا ہوں، ان کے پاس کتابیں ہیں، میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، بخاری بھی وہ لے کر آئیں گے جس میں رسول کی بات میرے آپ کوئی کتاب نہیں ساتھ لے میں کوئی کتاب لے کر مالک بھائی آپ بات کرنے آئے تو بتانا چاہیے تھا، یہ تو میں نے انہیں صاف کہا تھا کہ کتابیں بخاری اور رسول کافی بھی جو بھی وہ کہتے ہیں کہ رسول کی یہ بات ہے وہ کتابیں ساتھ لے کر آئیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بہت تجربہ کار ہوں گے، تو یہ مناظرہ یا بحث جب بھی ہو کوئی نہ کوئی کتاب کے ساتھ ہونی نہیں، پہلے بتاؤ کہ کتابیں ہوں کون سی، آپ کتاب دے گے جب پہلے پتا ہو کہ کتاب ہے کون سی، بحث کیسے ہو نہیں دیکھے نا، جب طے ہی نہیں کہ کتابیں کون سی ہیں، پہلے آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں 10 منٹ میں ہو 15 منٹ میں ہو کہ کتابیں کون سی رسول کی ہیں، اس کے بعد ہم وہ لیں گے۔ دیکھیں آپ کے بقول جو نبی پاک کی کتابیں آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم بخاری یا مسلم یا ابو داؤد یا ابن ماجہ یا ترمذی شریف یا سنن نسائی، ان احادیث کی کتب میں جو احادیث ہمارے سلسلے سے بھی آئی ہیں، مثلا اصول کافی ملا یا ان چیزوں میں، تو آپ کی کتابوں میں بھی ہمارے سلسلے سے آئی ہیں، وہ ہم اس میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو وہ سلسلہ کیا ہے، وہ کتاب کون سی ہے، میں یہ نہیں کہ کچھ بات اس بخاری کے لیے اور آپ کے خلاف ہے یا کہ نہیں، یہ بخاری کی یہ بات ہم نہیں نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں دین آسان ہے، اللہ نے عامی کے لیے بھی دین بنایا ہے، علی بھی ڈھونڈنا چاہے نا کہ دین کی کیا بات دین کی ہے تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے، اس کے لیے اسے یقینی طور پر کوئی ایسی کتاب کا نام دینا پڑے گا کہ دیکھو بھائی یہ رسول کی باتیں ہیں، صلاۃ قرآن میں آیا ہے، کوئی پتہ نہیں مطلب کیا ہے، حج آیا ہے، عمرہ آیا ہے، زکوٰۃ آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ اب اس کی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن تم پہ نازل کے لیے تبین للناس، تاکہ آپ اس کو بیان کریں، اور ان علینا جمع و ان علینا بیان، اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھا دینا، اس کی تشریح کرانا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ اٹھا دی۔ اب قرآن تو بیان ثم ان علینا بیان، جمع بھی آ گیا، پڑھانا بھی آ گیا اور اس کا بیان بھی آ گیا، تو یہ تینوں چیز اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دین کو اپنی ایک جماعت کو سکھایا، بتایا، اب وہ آج ہمیں ملنی چاہیے آپ کے ذریعے کسی